امر بالقسط کرنے والے کو قتل کر دو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اس کے بعد حج پہ چلے جاؤ، اس کے بعد چیریٹی دینا شروع کر دو، اس کے بعد جناب فلاں نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں ان میں سے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں دے گا، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے۔ تو جو معاشرے میں قیام عدل کے لیے اٹھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، کہ بلا شبہ ان اٹھنے والوں کے سردار کا نام حسین ابن علی ہے، جو یہاں اللہ کے لشکر کا سربراہ ہے، وہی جوانان جنت کا سردار ہونے کا حق رکھتا ہے۔ وہ یہاں بھی سالار اور سردار ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے، امام ہے۔ کس قافلے کا؟ قیام عدل کے قافلے۔ جس طرح کہ جس کے ہم منتظر ہیں امام کے، وہ بھی جب آئیں گے تو سالار اور سردار ہوں گے کہ دنیا میں قیام عدل کے قافلے، جنگیں لڑیں گے، شہادتیں پیش کریں گے، تب قیام عدل ہوگا۔ اس کے بغیر اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ محض ہمارے کہنے سے اور دعائیں مانگنے سے معاشرے میں قیام عدل ہوگا۔ تو کیونکہ ان لوگوں کا راستہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہ راستہ وہی ہوتا ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، تو اللہ نے نبیوں کے قاتلوں اور ان کے قاتلوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی عذاب ان کے لیے اناؤنس کیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کسی قیام عدل کے لیے اٹھنے والے کو قتل کر دو، امر بالقسط کرنے والے کو قتل کر دو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اس کے بعد حج پہ چلے جاؤ، اس کے بعد چیریٹی دینا شروع کر دو، اس کے بعد جناب فلاں نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں ان میں سے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں دے گا، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے۔